انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے، رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک آسان ترین نسخہ یا وظیفہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو ہر حال میں اس کی ذات والا صفات کو مد نظر رکھو، اس کی توحید کا کلمہ پڑھو، اور اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، جانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کا عزم کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں، ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمیں عام زندگی کے اندر اپنے معمولات کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے اور اپنی روٹین میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اور بعض اذکار ایسے ہیں کہ جو ہمیں مقررہ وقت یا متعین وقت میں ادا کرنے چاہیے، جیسے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد چند اذکار ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد چند اذکار ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، اور اسی طرح صبح شام کی دعائیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اور اسی طرح مختلف کام کرتے ہوئے اذکار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ سکھلائے اور بتلائے کہ ہم ان کو ادا کریں۔ مثال کے طور پہ سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، وضو کے شروع میں، وضو کے آخر میں، اور اسی طرح سے کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور اسی طرح سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے اور باہر نکلنے کے بعد۔ مختلف مواقع ہیں، کوئی اللہ کی نعمت استعمال کرتے وقت، نیا لباس پہنتے وقت، اسی طرح سے دودھ پیتے وقت، یا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے وقت ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس میں ایک انتہائی اہم نقطہ پوشیدہ ہے جس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک ایک ذکر کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اتنا اس میں اجر اور ثواب رکھا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ پاکیزگی ایمان کا نصف ہے یا ایک حصہ ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا ان میں سے ایک آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے یا نصف ایمان ہے اور طہارت اور پاکیزگی، وہیں صرف زبان سے الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ دونوں مل کر یا ان میں سے ہر ایک آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن آپ کے لیے یا آپ کے خلاف حجت ہو سکتا ہے۔ ہر شخص صبح جب کرتا ہے تو اپنے آپ کا سودا کر دیتا ہے، پھر یا تو اس کو آزاد کروا لیتا ہے یا اپنی جان کو یا اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ معمولات انسان کے، اس میں طہارت بھی شامل ہے، اس میں ذکر بھی شامل ہے، اس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں صدقہ بھی شامل ہے، اس میں صبر بھی شامل ہے، اس میں قرآن حکیم سے تعلق بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے معمولات ہوں، ہماری زندگی کا حصہ ہوں، اور ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور یہ چیزیں بڑی آسان ہیں، آسانی سے کی جا سکتی ہیں۔ کوئی اس کے لیے کوئی بہت بڑے جتن کرنے کی، بہت زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہم تھوڑی محنت کر کے بے پناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر، برکتیں، رحمتیں، سلامتیاں ان اذکار کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک کلمہ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا، ایک کلمہ سبحان اللہ
یا ایک کلمہ الحمدللہ، یہ تنہا یا دونوں مل کر آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ہمارے لیے اجر سے بھر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی جو آخری روایت ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، لیکن میزان میں یہ دونوں کلمے بہت ہی بھاری ہیں، کیونکہ یہ رب رحمان کو انتہائی پسندیدہ ہیں یہ دو کلمات۔ تو آج ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کو ان اذکار سے معمور کریں گے، ہم اپنا اس کو معمول بنائیں گے، اپنے فارغ اوقات کو۔ ہم آج کل دیکھیں یہ اتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے کہ فارغ وقت میں کرنے کا کوئی کام ہمیں سجھائی نہیں دیتا، یا موبائل مل جائے، ٹیلی ویژن مل جائے، یا جو ہے وہ ہمیں گپ شپ لگانے کے لیے یا فضول گھومنے پھرنے کے لیے، موویاں دیکھنے کے لیے بس وقت مل جائے ہمیں۔ ادروائز ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑیں، اور اپنی زبانوں کو اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے معطر رکھیں، اپنے قلب و نظر کو ہم زیادہ سے زیادہ خرافات سے بچانے کی کوشش کریں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.